جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی جمعہ سے قربانی کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے جانوروں کے اوپر گفتگو کروں گا کہ کتنے طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے اور کس جانور میں کتنے حصے ہو سکتے ہیں اور کس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی تاکہ جو بے زبان جانور تمہیں ہم نے عطا کیے اس پر اللہ کا نام لو۔ حضرت محترم، 3 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے۔ دھیان سے سنیں، ایک ہے بقر، جس کو اپنے گائے بولتے ہیں، دوسرا اونٹ اور تیسرا غنم۔ بقر کے اندر بھینس بھی شامل ہے۔ بھینس ہو، کٹا ہو، جس کو ہماری طرف کٹرا بولتے ہیں، ادھر کٹا بولتے ہیں غالباً، تو یہ گائے میں داخل ہے۔ مشکاۃ شریف کے کا جو حاشیہ ہے اس میں لکھا ہے الجاموس نوع من البقری، بھینس یہ گائے، بقر یعنی گائے کی ایک قسم ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی عالمگیری، جس کو فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی ہے الجاموس نوع من البقری۔ یہ تو داخل ہو گئی گائے میں۔ یہ تینوں جو قسمیں ہیں، ان کی تمام قسمیں، نوعیں ان کے اندر داخل ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت۔ اسی طریقے سے خصی ہوں یا غیر خصی، سب انہی کے اندر داخل ہیں اور سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ اور دمبا یہ غنم میں داخل ہے، یعنی بکری میں۔ بکری کے اندر کتنی چیزیں داخل ہے؟ بھیڑ اور دمبا۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے کئی قسمیں بن جاتی ہیں ان کی۔ تو اونٹ کی عمر کتنی ہونا چاہیے؟ تو مشکاۃ شریف کے حاشیے میں لکھا مستکمل سنۃ 50 یا 5 سنین، جس کی عمر 5 سال ہو۔ اور گائے کے بارے میں ہے کہ اس کی عمر 2 سال ہو۔ اور بکری کے تعلق سے ہے کہ مستکمل سنۃ، کہ اس کی عمر 1 سال ہو۔ تو اونٹ کی عمر 5 سال کم سے کم، گائے، بیل، بھینس، کٹا، ان کی عمر 2 سال کم سے کم پوری۔ بکری، اس کی عمر کتنی ہونا چاہیے؟ 1 سال۔ لیکن اگر دمبا یا بھیڑ ہے اور 6 ماہ کی ہے، کتنی ماہ کی؟ 6 مہینے کی ہے، لیکن اس کو 1 سال کے جانور میں ملا دیا گیا، نہیں بکری میں، تو اب دور سے دیکھنے میں کیا وہ 1 سال کی لگتی ہے، تو اب اس کی بھی قربانی جائز ہے، کیونکہ جزعۃ من الضان، یہ حدیث شریف میں آیا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی کہ ان کی قربانی کر سکتے ہیں۔ نیل گائے ہے، ہرن ہے، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ہرن اور بکری ملے جس سے بچہ پیدا ہوا، تو اب یہاں پر اعتبار ماں کا ہوگا، اور ماں کے اعتبار سے کیا ہے، اس بچے کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن بکرا تھا اور نیل گائے تھی، تو اب یہاں پر ماں کیا ہے، وحشی جانور ہے، جنگلی جانور ہے، اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ اونٹ اور گائے، اسی طریقے سے بھینس، ان میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، گائے 7 کی طرف سے کفایت کر جائے گی اور اونٹ بھی 7 کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اور بکری ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، تو یہ جو ہیں ایک ہی کی طرف سے کفایت کریں گے۔ اب یہ جو 7 حصے ہم کر رہے ہیں، ان میں ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ کون 7 حصے جو ہوں گے ان میں کون شامل ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو تقرب کی نیت ہونا چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کا مقصد ہونا چاہیے۔ لہذا اگر 7 میں سے کسی ایک کا مقصد صرف گوشت حاصل کرنا ہوا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے مسلمان ہونا چاہیے، اگر کوئی مسلمان کافر اس میں شامل ہو گیا تب بھی کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔
اور آج کل کے جو مرتدین ہیں، بد مذہب، جو اپنے عقائد کفریہ کی بنا پر اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، اگر وہ بھی شامل ہو گئے اس قربانی کے حصے میں تو اب ان کے شامل ہونے کی وجہ سے بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ مرتد کا حکم کافر سے بھی سخت ہے۔ وہ ہمارے اندر آ کر ہمارا جیسا لباس پہن کر وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو اس کا حصہ، اس نے اپنا حصہ شامل کر لیا ان 7 حصوں میں سے، تو اب کیا کہتے ہیں، اس صورت میں بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں کہ 7 حصے جو کریں 7 کے 7 مسلمان ہوں، سب کے نیت تقرب ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب 7 کے 7 قربانی ہی کر رہے ہو۔ اگر کسی نے اپنا عقیقہ میں حصہ لے لیا تب بھی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ عقیقہ جو کرتے ہیں وہ اس میں بھی مقصد کیا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرعی مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔